سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت جنگلات میں اضافے اور جنگلی حیات کے تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سرسبز پاکستان مہم میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے نظام وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ملک بھر میں بجلی اور گیس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انڈین نیشنل کانگریس نے کہا ہے کہ نئی دہلی کی سرکار کشمیری عوام کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ اور آج شاعری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت جنگلات میں اضافے، جنگلی حیات کے تحفظ اور کاربن گیسوں کا اخراج کم کرنے میں معاونت کے لیے اپنی سرسبز پاکستان مہم کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آج منائے جانے والے جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ حکومت جنگلات پر مشتمل ملک کے اہم ماحولیاتی نظام کے تحفظ کو یقینی بنائے گی، کیونکہ یہ گزر بسر اور قوم کی ماحولیاتی فلاح کے لیے لائف لائن کا درجہ رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں، سول سوسائٹی اور عوام پر زور دیا کہ وہ سرسبز پاکستان کے حصول میں شراکت دار بنیں۔ شہباز شریف نے مقامی جنگلات کے فوری تحفظ کی ضرورت پر توجہ مبذول کراتے ہوئے قوم پر زور دیا کہ وہ اگلی نسل کے لیے یہ انمول سرمایہ محفوظ بنانے کے لیے اپنی کوششیں متحرک کریں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ چین پاکستان اطلاعاتی کوریڈور کا قیام سی پیک سے متعلق جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے اہم تصویراتی اقدام ہوگا۔ اسلام آباد میں آج چینی سفیر جیانگ زیڈونگ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اطلاعاتی کوریڈور کا مقصد ڈیجیٹل روابط کی طاقت اور معلوماتی تبادلوں کو استوار کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور ذرائع ابلاغ کی سطح پر ایک نظام وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر فریقین نے فلم اور ثقافت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے لیے ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اور چائنا میڈیا گروپ کے درمیان معاہدے کے ساتھ ساتھ مغربی دستاویزی فلم کی مشترکہ طور پر تیاری کے لیے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور پی ٹی وی کے درمیان تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک بھر میں بجلی اور گیس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں آج اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہ اہم کام وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سپرد کیا اور بجلی اور گیس چوری کے خلاف خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے بجلی اور گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حکام نے یونان میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر کام کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران امریکی کانگریس کی کل کی سماعت کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ منصوبے پر پیش رفت پاکستانی حکومت کا خود مختار فیصلہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مرحلے پر کسی بھی تیسرے فریق کی طرف سے پاکستان کی سرزمین کے اندر پائپ لائن کی تنصیب کے بارے میں کسی بھی تبصرے اور اس حوالے سے کسی پابندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکی حکام کو اپنی توانائی کے تحفظ کے بارے میں اس منصوبے کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا ہے۔ عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے امریکی کانگریس میں اٹھائے گئے خدشات کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ وہاں دیے گئے کچھ بیانات پاکستان کی داخلی صورتحال اور انتخابی قوانین کے حوالے سے غلط فہمی کے عکاس ہیں۔ افغانستان کے اندر پاکستان کی حالیہ ٹارگیٹڈ اور خفیہ بنیاد پر کی جانے والی کارروائی کے حوالے سے سوالوں کے جواب میں ترجمان نے واضح کیا کہ یہ کارروائی افغانستان کی حکومت، اداروں اور عوام کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں اور تنصیبات کے خلاف کی گئیں۔
ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان گوادر پورٹ سمیت سی پیک سے متعلقہ منصوبوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے آزاد کشمیر کے بھارت کا حصہ ہونے کے حوالے سے حالیہ بیان کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا کہ یہ بیان بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے دوران چاکر لیاقت نامی دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران فوج نے مؤثر طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو دہشت گردی کے مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی میں دہشت گرد حملے کو ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں سپاہی بہادر خان اور سپاہی عمران علی کی نماز جنازہ آج گوادر میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس کے افسران کے علاوہ سول سوسائٹی کے ارکان نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بعد میں شہداء کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انڈین نیشنل کانگریس نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں بھارتی حکومت کشمیری عوام کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے جمہوری حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ جموں میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کانگریس کی شاخ کے صدر رامن بھالا نے کہا کہ جمہوری حقوق کی محرومی سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو 2 یونین علاقوں میں تقسیم کرنا بھارتیہ جنتا پارٹی کا مذموم اقدام تھا جس کا مقصد تھا کہ مقبوضہ علاقے پر نئی دہلی سے براہ راست حکومت کی جائے جو کہ جمہوریت کی اصل بنیاد ختم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت بی جے پی کی غلط پالیسیوں اور مذموم عزائم کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو غیر قانونی بھارتی قبضے میں گزشتہ 76 برس سے قابض بھارتی فورسز کے شدید مظالم اور سیاسی ناانصافیوں کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے پیدائشی حق خود ارادیت کے لیے بے مثال جدوجہد کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جدہ میں ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور غزہ میں فوجی کارروائیاں بند کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد اور اینٹونی بلنکن نے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا۔ آج شاعری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد شعراء کی حوصلہ افزائی کرنا اور شاعری پڑھنے کے شوق کو تقویت دینا ہے۔ دن کا عنوان اسٹینڈنگ آن دا شولڈر آف جائنٹس ہے۔ اس عنوان کا مقصد ماضی کے معروف شعراء کی طرف سے مختلف ثقافتوں میں شاعری کی اہمیت برقرار رکھنے کو اجاگر کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان ان خبروں کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم باب الاسلام کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ 3:30 بجے بنیاد پرستی کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد شاعری کے عالمی دن کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ بعض شہروں کا صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 35، پشاور 25، کوئٹہ 18، گلگت 20، مری 12، مظفر آباد 21، سری نگر 18، جموں 24 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت جنگلات میں اضافے اور جنگلی حیات کے تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سرسبز پاکستان مہم میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے نظام وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ملک بھر میں بجلی اور گیس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت کی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.